پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، فیصلہ جمعہ یا آئندہ پیر کو ہوگا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا اعلان۔ قومی ٹیم کی T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق وزیر اعظم سے ملاقات نتیجہ خیز رہی۔ شہباز شریف کو ICC کے معاملے پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے تمام آپشن سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین PCB کی ملاقات۔ محسن نقوی نے ورلڈ کپ میں شمولیت یا عدم شمولیت پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ کہا پاکستان کی شرکت نہ کرنے پر خطیر رقم نہیں ملے گی۔ بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلیں تو اس کا زیادہ نقصان انڈیا کو ہوگا۔ چیئرمین PCB نے ICC کے دوہرے معیار پر بریفنگ دی۔ ICC بھارت کے لیے دیگر ممالک کے لیے الگ قانون استعمال کرتا ہے۔ بنگلہ دیش نے ICC کو سیکیورٹی خدشات پر بھارت نہ جانے سے آگاہ کیا۔ بنگلہ دیش کو متبادل وینیو کی بجائے ورلڈ کپ سے آؤٹ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی ICC معاملے کو جلد نمٹانے کی ہدایت۔ ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق تمام آپشنز کھلے رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ محسن نقوی نے پاکستان کرکٹ کے مفاد میں بہترین فیصلہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بنگلہ دیش کی T20 ورلڈ کپ سے بے دخلی۔ پاکستان کا بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا امکان۔ PCB نے احتجاج کے لیے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان 15 فروری کو کولمبو میں بھارت کے میچ کا بائیکاٹ کر سکتا ہے۔ بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے سے صرف پاکستان کے 2 پوائنٹس کٹ سکتے ہیں۔ بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے سے ICC کو بھاری مالی نقصان ہوگا۔ ورلڈ کپ میں شرکت کرنے کی صورت میں بھی بورڈ آپشنز اوپن رکھے گا۔ ملکہ کوثر مری میں برفانی طوفان کی پیش گوئی۔ ٹریول ایڈوائزری جاری۔ رات کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ سندھ کے علاقے گورکھ ہل اسٹیشن میں برف باری، پارہ -5 ریکارڈ۔ بلوچستان کے علاقے کلات، چمن زیارت، کوجک ٹاپ میں برف باری، رابطہ سڑکیں بند۔ ہیوی مشینری کے ذریعے سڑک سے برف ہٹانے کا عمل جاری۔ آزاد کشمیر کی تحصیل عباس پور میں برف باری سے تمام کاروباری سرگرمیاں معطل، بجلی اور انٹرنیٹ بھی بند۔ ملاکنڈ ڈویژن میں شدید برف باری، خیبر پختونخوا حکومت غائب، 6 دن سے سڑکیں بند، بجلی کا نظام درہم برہم۔ پاک فوج کی ضلع اورکزئی اور کرم میں امدادی کارروائیاں، ہنگامی بنیادوں پر برف ہٹا کر راستہ بحال اور متعدد لوگوں کو ریسکیو کیا۔ دوسری جانب لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پنجاب میں بابرکت رمضان میں کوئی دسترخوان خالی رہے گا، نہ کوئی مستحق تنہا۔ 42 لاکھ خاندانوں اور 1 کروڑ افراد کے لیے خطیر ریلیف پیکج تیار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 47 ارب روپے کے رمضان نگہبان پیکج کی منظوری دے دی۔ پنجاب کے 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے ملیں گے۔ ہر تحصیل میں 8 نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان بھی قائم کرنے کی منظوری۔ پروگرام مریم کے مہمان کے تحت ہر روز 2000 روزہ داروں کی افطاری کرائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا دکھ سکھ میں غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور رہیں گے۔ مخلوق کی خدمت مجھ سمیت ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ کا پنجاب بھر میں پالتو شیر رکھنے کی قانونی اجازت ختم کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز کا 8 سالہ بچے کا بازو ضائع ہونے کے واقعے کا نوٹس۔ ننھے واجد کو گنگا رام اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت۔ واقعہ چھپانے، نجی اسپتال میں واجد کا بازو کاٹنے پر قانونی کارروائی کا حکم دیا۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 10.5% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا جون تک اسٹیٹ بینک کے ذخائر 18 ارب، سال کے آخر تک 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے۔ یہ ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ ڈالر کے ذخائر ہوں گے۔ رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ 0 سے 1% پر رہنے کا امکان ہے۔ گروتھ کا ہدف 4.25 سے 5.5% ہوگا، جو 30 سال میں سب سے زیادہ ہوگا۔ FPCCI نے حکومت سے پالیسی ریٹ کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
پاکستان سٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ بنانے کے بعد مندی پر بند، 100 انڈیکس 1,89,962 کی سطح پر پہنچا۔ کاروبار کے اختتام پر انڈیکس میں 579 پوائنٹس کی کمی 1,88,587 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب سونے کی قیمت میں 10,900 روپے کا بڑا اضافہ، فی تولہ سونا 5,32,062 روپے کا ہو گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے پارلیمنٹ سے منظور 7 بلوں کی منظوری دے دی۔ نیشنل ٹیرف کمیشن ترمیمی بل، ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ترمیمی بل شامل، ٹرانسفر آف ریلویز ترمیمی بل، دانش اسکول اتھارٹی کے قیام، انکم ٹیکس ترمیمی بل منظور کیا۔ نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل، گھریلو تشدد کے امتناع کا بل بھی شامل۔ صدر آصف زرداری آج 3 روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات جائیں گے۔ 2 طرفہ تعلقات، تجارت اور اقتصادی شراکت داری پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم کی اسلام آباد میں جیم سٹون سینٹر کو اگست 2027 تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ جیم سٹون سینٹرز میں جدید ٹیکنالوجی اور آلات نصب کرنے کا حکم۔ شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عالمی ماہرین کی مدد سے پالیسی فریم ورک پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ جیم سٹونز کے ذخائر کی استعداد کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ چاروں صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ جیم سٹون انڈسٹری میں ویلیو ایڈیشن سے برآمدات میں اضافہ یقینی بنایا جائے۔ پاکستان اور میانمار کے درمیان ایم او یو پر دستخط۔ دونوں ممالک کا مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم۔ پاکستان اور میانمار کے 2 طرفہ تعلقات کی طویل تاریخ ہے۔ میانمار کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی میانمار کے ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، تھان سوئی نے کہا، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ کراچی گل پلازا میں ریسکیو آپریشن مکمل، عمارت کو سیل کرنے کا عمل جاری۔ گراؤنڈ میزنائن اور فرسٹ فلور کلیئر، عمارت سے 79 لاشیں نکال لی گئیں۔ 23 کی شناخت، لاپتہ افراد کی فہرست میں 13 کے لواحقین نے رابطہ نہیں کیا۔ سندھ حکومت نے متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی کا سلسلہ تیز کر دیا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاں بحق 30 افراد کا ڈیٹا معاوضے کے لیے حکومت کو ارسال کر دیا گیا۔ تھانہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے اسپیشل تحقیقاتی ٹیم تشکیل، ایس ایس پی انویسٹیگیشن سٹی کو سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ پہلے دن ہی اعلان کیا تھا کہ جو 1 کروڑ روپیہ ہر شخص جس کی جان گئی ہے اس میں حکومت کو کمپنسیٹ کرے گی۔ 5 لاکھ روپے فی شاپ وہ شاپ کیپر کو ہم دیں گے تاکہ وہ اگلے 2 مہینے کے قریب اپنا گھر کا کچن چلا سکے۔ تھانہ گل پلازا کا جو بھی ذمہ دار ہوا اسے سزا ضرور ملے گی۔ دکانداروں کو 2 ماہ میں دکانیں مل جائیں گی۔ کراچی چیمبر کی مدد سے حکومت دکانداروں کا نقصان پورا کرے گی۔ ہر دکاندار کو 1 کروڑ روپے قرض دیں گے۔ قرض پر سود سندھ حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی میں کورنگی کازوے پل کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ مراد علی شاہ نے کہا، ہر بلڈنگ کے آڈٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ سانحہ گل پلازا کی وجہ سے دیگر صوبوں میں بھی کمیٹیاں بن گئی ہیں۔ کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عید تک شاہراہ بھٹو کو کھول دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کا دورہ۔ درخواستوں پرنٹنگ اور ڈیلیوری کے لیے جدید ترین مانیٹرنگ نظام شکرا کا افتتاح کیا۔ وزیر داخلہ کی ہدایت پر مانیٹرنگ روم اور کال سینٹر کو بھی فعال کر دیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستانی پاسپورٹ سسٹم کو دنیا کے بہترین ممالک کے معیار کے مطابق ڈھال دیا گیا ہے۔ اپلائی ہونے سے ڈیلیوری تک ہر مرحلے کی نگرانی کی جا سکے گی۔ پاکستانی ڈاکٹروں کے لیے بڑی خوشخبری، قطر میں پاکستانی ڈاکٹرز کی ڈگری کو اعلیٰ درجہ مل گیا۔ قطر میں پاکستانی فیلوشپ FCPS ڈگری کی درجہ بندی کیٹیگری سے بڑھا کر
कैटेगरी 1 कर दी गई। अरशद अंसारी एक मरतबा फिर लाहौर प्रेस क्लब के सदर मुंतखब। प्रेस क्लब लाहौर इलेक्शन 2026 के नताइज सामने आ गए। नई बात, मीडिया नेटवर्क से वाबस्ता सलमान कुरैशी सीनियर नायब सदर, मदीहा अल्मास खुसूसी नशस्त पर नायब सदर, इमरान शेख जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। अफजाल तालिब जनरल सेक्रेटरी, नासिरा अतीक नायब सदर, सालिक नवाज खजानची मुंतखब हुए। वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर इत्तलात की लाहौर प्रेस क्लब के नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। मरीम नवाज का कहना है हुकूमत सहाफ़ी भाइयों को अपने घर की तामीर में भरपूर मुआवनत करेगी। अता तारड़ कहते हैं सहाफ़ी बरादरी की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन ताअवुन करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की नायब सदर मदीहा अल्मास और नासिरा अतीक को मुबारकबाद। कहा 2 ख़वातीन सहाफ़ियों का इतनी बड़ी तादाद में वोट हासिल करना खुशाइन है।